جی اسی کے قریب کا سوال ہے، اگر کوئی شخص یعنی بنا کسی عذر کے اگر صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ایک ہی ناپسندیدہ کام کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، مکروہ ہوگا، اسے حرام نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی ایک ہی دن کا روزہ رکھتے رہے ہیں، جی ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ یہ ہے کہ جب آپ کو آخری دنوں میں کہا گیا کہ آپ ہمیں تو اہل کتاب کی مشابہت سے منع کرتے ہیں، تو آپ نے بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو اصومن التاسع، میں تاسع کا بھی یعنی 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تو ناپسندیدہ کہا جائے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل جو ہے دونوں حجت ہوتا ہے، تو آپ نے خواہش ظاہر کی نا، خواہش ظاہر کی، لہذا ناپسندیدہ ہوگا، اسے ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ شخص جس کے سامنے کوئی عذر ہو، جیسے کام اس کا بڑا مشکل ہے، دن بھر ڈیوٹی رہتی ہے، پریشانی ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ناپسندیدہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ حدیث کب کی ہے شیخ؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں رکھتے ہیں، دیکھیے نہیں آپ دو چیزوں کو ایک ساتھ نہ ملائیے، یہ چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ پہلے آنے کے بعد ہی یہ چیز معلوم ہو گئی کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، مکہ میں بھی آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو عاشورہ کی فضیلت قدیم ہے، کوئی جدید نہیں۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی رکھتے ہیں، پوچھا کیوں رکھتے ہو تم لوگ، تم کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ یہی تاریخ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر کہا ہم بھی ان کی اتباع میں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اسی طریقے پر باقی رہتے قریش میں رہ کر روزہ رکھتے تھے، لیکن شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مخالفت کا حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ ابتدا میں آپ اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے، اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے، جیسا کہ قبلے کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے وہی قبلہ اختیار کیا۔ لیکن جب دین مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اسلام کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کا بھی آپ کو حکم ہو گیا، اور آپ نے اہل کتاب کی مخالفت کی، بلکہ 30 سے 32 یا اس قسم کی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی موافقت سے منع فرمایا، ان کی مشابہت سے منع فرمایا ہے نا۔ تو یہ آخری مرحلہ ہے، اسی لیے جب بالکل آخری مرحلے میں آپ کی زندگی کے آپ سے کہا گیا تو آپ تو اس کی مشابہت سے منع فرماتے ہیں، اور یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ آپ آئندہ سال زندہ نہیں رہ پائے، وفات ہو گئی آپ کی۔